اور اس کو مشتق فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی مثال اچھے درخت کی طرح ہے، شجر طیبہ کی طرح ہے جو پھل دیتا ہے اور نفع بخش بن جاتا ہے، اور بری بات اس کی طرح ہے جس کا کوئی قرار نہیں، بری بات کو کوئی جگہ نہیں، کوئی قرار نہیں، اور بری بات نہ کوئی فائدہ دیتی ہے، نقصان دیتی ہے۔ آج کی آیت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا کفر کرنے والوں کے انجام کا ذکر کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا، یہ اس آیت میں الم ترا کا لفظ حضور کو تعجب دلانے کے لیے، اے محبوب ذرا دیکھو تو صحیح ہم نے کتنی نعمتیں دی۔ فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، اے محبوب ذرا ان کی طرف دیکھیے تو صحیح، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیا۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی ان نعمتوں کو انہوں نے تبدیل کیا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ آیت مطہرہ کفار مکہ کے مذمت میں نازل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں اس سے مراد بنو المغیرہ ہے، ایک قبیلہ، دوسرا اس سے بنو امیہ ہے۔ یہ دو بڑے قبیلے مکہ کے تھے اور شرارتی قسم کے لوگ تھے، اور ولید بن مغیرہ جو تھا اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ قرآن کو نازل کیا۔ یوں تو بہت مرتبہ آیا لیکن خصوصاً قرآن نے اسی کو ٹارچ کیا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرامی ہے، بعد الزنا ہے، اللہ کے قرآن نے اسے سورۃ قلم، اور پھر اس کی مذمت سورۃ مدثر میں پھر فرمائی۔ تو بنو مغیرہ اور بنو امیہ جو تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تبدیل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں یہ دی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ کے ساتھ ان کو آباد فرمایا، پھر ان پر رزق کی فراوانی کی، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی کعبۃ اللہ لوگوں کے لیے عظمت والا تھا۔ اس وقت بھی لوگ اس کا حج کرتے تھے لیکن طریقے غلط تھے کہ ننگے ہو کے حج کرتے تھے اور جو ہے اللہ کے سوا بتوں کو پکارا کرتے۔ توجہ میری طرف رکھو۔ تو پھر اتنے بڑی یہ جگہ تھی کہ لوگ دور دور سے حج کرنے آتے، کاروبار بہت تھے، یہ امیر لوگ تھے، ان کے پاس رزق بھی بہت تھا، ان کے پاس عزت بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حرم کا متولی بنایا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی، اور پھر یہ لوگ اپنی قوم کو جہنم میں لے گئے۔ دنیا میں عذاب ان پر ایسا آیا کہ یہ سارے اکٹھے ہو کے اسلام کو مٹانے چلے تھے۔ اسلام کو مٹانے کے لیے ان بڑے طاقتور لوگ تھے، انہوں نے کہا جی اسلام کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، ہماری دھاک بیٹھے گی۔ جب ابو سفیان کا قافلہ جس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا اللہ کے حکم کے مطابق اس کو قابو کرنا ہے، وہ قافلہ تو نکل گیا، اور ابو سفیان نے پیغام بھیج دیا مکہ والوں کے کہ اب لشکر لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا لشکر ہمارا قافلہ بچ گیا ہے، تم واپس چلے۔ ابو جہل نے تکبر اور سرکار کی دشمنی کی وجہ سے اس نے کہا نہیں جی ہم تو ضروری جائیں گے۔ اس کی قوم اسے کہتی رہی تو ہمیں دار البوار میں لے جا رہا ہے، تباہی و بربادی کی طرف لے جا رہا ہے، تو نہ جا۔ اس نے کہا نہیں، پھر عرب والے کیا مانیں گے ہمیں، چلو بدر چلتے ہیں۔ بدر پہنچ کر وہاں شرابیں پیئیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے، وہاں عورتیں ہمارے لیے ناچیں گی، ہم تماشا کریں گے، لوگوں میں ہماری دھاک بیٹھے گی کہ ہم بھی کوئی چیز ہے، مسلمان ہمارے مقابلے میں نہیں آئے۔ جب یہ چلے تو اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا اے محبوب چلیے۔ کتنی تلواریں؟ صرف 8 تلواروں کے ساتھ، 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ بتلائیے، ایک طرف وہ 1000 کا لشکر جو ہر طرح سے تیاری کے ساتھ آیا، ایک طرف مسلمان صرف 8 تلواریں، بھائی جان 313 بندے ہیں اور 313 بندوں کے پاس صرف 8 تلواریں لڑنے کے لیے، باقی کیا لڑیں گے؟ کیا بتلائیے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف بندوق لیے بندہ کھڑا ہو، دوسری طرف نہایت آدمی، مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن نہیں ہو سکتا تو اللہ کی رحمت ہو جائے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ایسے پھر وقت نے دیکھا کہ یہ بنو مغیرہ جو تھے، جو زیادہ تکبر والے تھے، جب آئے بدر میں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں توطیق کروا دیا، 70
ذلت کے ساتھ قتل ہوئے، 70 مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے اور یہ بے نام ہو کر واپس گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی، فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، فرمایا اے محبوب آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یوں سمجھ لیجئے کہلوانا ان کے لیے، سنانا ہمارے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، فرمایا کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ہوئے۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، بنو مغیرہ ایسے نکلے، انہوں نے سرکار کی مخالفت کی، اور بنو امیہ جو تھے، سنیے گا، بنو امیہ، ان میں امیہ بن خلف تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن سرکار مکہ میں ایک گلی میں سے گزر رہے تو وہ اپنے گھوڑے کو کھنگرا مار رہا، وہ جو جس کے ذریعے بالوں کو جھاڑا جاتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے تو اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہو یہ گھوڑا میں پال رہا ہوں؟ سرکار نے فرمایا ہاں پال رہا تو کیا اس میں؟ کہنے لگا اسی گھوڑے پہ سوار ہو کے میں تجھے قتل کروں۔ جب اس نے اتنی بے ادبی کی نا میرے آقا کی، میرے آقا تو میرے آقا ہے نا، سرکار فرمایا تو مجھے قتل کرے گا، میں تجھے قتل کروں گا، پہلے تو کچھ تھا نہیں تھا، اب کروں گا میں تجھے قتل۔ تو جناب من غزوہ احد جس دن لگا، یہ جو ہے امیہ بن خلف اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر آیا تھا، اسی گھوڑے پہ، لیکن کھڑا پیچھے پیچھے تھا۔ اسے اسی دن سے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں پورے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے گھوڑے نے ایڑ کھائی، روکتا رہ گیا اسے، بہت اس نے قابو کیا، اور گھوڑے نے کہا تو میرے اوپر سوار ہے، اب قتل بھی میں ہی ذریعہ بنوں گا تیرے قتل کا۔ وہ گھوڑا بھاگتا ہوا سرکار کی طرف دوڑے آیا، جب قریب آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے برچھی لی، برچھی لے کر، وہ برچھی ایک بڑا سا ڈنڈا ہوتا ہے جس کے آگے تیر سا بنا ہوتا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یوں ہی وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بعضوں نے کہا پیٹ پہ لگی اس کو، بعضوں نے کہا نہیں گلے پہ لگی، بس لگی، ہلکی سی چوٹ آئی، زیادہ بڑی نہیں آئی، بس ہلکی سی آئی، اور پھر اس کا گھوڑا اسے واپس لے کے چلا گیا، وہ واپس چلا گیا اور چیخنے اور چلانے لگ گیا۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، تو مردان میدان ہے، تو شاہ سوار ہے، تو اتنے بڑے گھوڑے پہ سوار ہے، چیختا ہے ایسے جیسے جانور بولتا ہے اور بچوں کی طرح چیخے مار رہا ہے، کیا ہے تیرے ساتھ مسئلہ؟ اس نے کہا مجھے ضرب لگائی ہے تو آمنہ کے لال نے لگائی۔ انہوں نے کہا بھی اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹی سی یہ ضرب آئی ہے، بس جھریٹ سی آئی ہے، کہ تھوڑا سا خون بہ گیا، کوئی مسئلہ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے۔ اس نے کہا مجھے اتنا درد ہے کہ اگر وہ درد میں پورے لشکر میں بانٹ دوں سارا لشکر ہی مر جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر کے ذریعے، سرکار سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا تھا، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ وہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرما دیا، ہم ان کے امتی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نعمت اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا، کفر کیا، نہ شکر کی، انکار کیا، اس سے مراد میرے آقا کی ذات ہے۔ فرمایا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو دار بوار، بوار اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کھوٹ زیادہ ہو نا، اس کو بوار کہتے ہیں، اور جو بندہ دل کا کھوٹا ہو اسے بائر کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا قومہم دار البوار، وہ اپنی قوم کو تباہی کے گھر کی طرف لے گئے۔ وہ تباہی کا گھر کون سا تھا؟ فرمایا جہنم، جہنم ہے، یصلونہا، فرمایا جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اگر کسی کو وہ ٹھکانہ مل جائے تو وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مجھے یاد آ گیا، میں آپ کو ذرا سناؤں، ذرا کہیں کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب من فرمایا، مقبول شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے نا، کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے، یہ جہنم جس کا ذکر ہم نے کیا، تو فرمایا جب کوئی مسلمان بندہ صدقہ کرتا ہے تو جہنم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، وہ کہتی ہے اے مولا کریم، تیرے بندے نے صدقہ کیا ہے تو مجھے حکم دے کہ میں صدقہ شکر ادا کروں۔ بھئی صدقہ اس نے کیا ہے، شکر تو ادا کرتی ہے۔ جہنم عرض کرتی ہے مولا کریم، جب کوئی تیرے محبوب کا امتی، جب کوئی تیرے محبوب کا امتی مجھ سے بچ جاتا ہے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہتی ہوں اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرے محبوب کو تیرا امتی ہے، ان کا امتی جہنم میں چلا جائے تو سرکار کو کتنا غم ہوگا۔ تو میں یوں تو
ہوں اس کے لیے، لیکن تیرا حکم ماننا بھی واجب ہو جاتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ مجھ سے بچ جاتا ہے تو میں تیری بارگاہ میں چاہتی ہوں شکر کا سجدہ ادا کروں کہ میرے آقا کا امتی جہنم سے بچ گیا ہے۔ فرمایا وجعلوا للہ اندادا، اور ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے، شریک بنا لیے۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں، میں نے 12 مرتبہ بنایا کہ انہوں نے شریک کیسے بنائے ہوئے تھے۔ فرمایا لیضلوا عن سبیلی، تاکہ وہ ان کو اللہ کی راہ سے گمراہ کریں بندوں کو۔ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، فرمایا تم عارضی طور پہ اس دنیا کا نفع اٹھا لو، مال کما لو، اولاد پیدا کر لو، بڑے کرو فرق کے ساتھ زندگی گزارو، فإن مصيركم إلى النار، تمہارا لوٹنا جہنم کی طرف ہے۔ فرمایا کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، فرمایا اے محبوب آپ میرے بندوں سے فرماؤ۔ اب نکتے کی بات آ گئی، فرمایا آپ میرے بندوں سے فرماؤ۔ ہم بندے کس کے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، پر اللہ کہے نا یہ میرے بندے۔ فرمایا میرے بندے، اللہ تیرے بندے کون سے ہیں؟ دو کا ذکر کیا، توجہ رکھنا بھائی، دو کا۔ فرمایا یقیم الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، میرے بندے وہی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ بھائی جان میرے بندے وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، میرے بندے وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن آپ اپنے فقراء اور اپنے مصاحب میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے بیٹھے بیٹھے کسی طرح کا جب کلام کیا تو فرمایا میں لوگ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں اور میں اس قیامت کے دن کی آرزو کرتا ہوں۔ لوگ ڈرتے ہیں قیامت کے دن کھڑے ہونے سے اور میں آرزو کرتا ہوں۔ کسی نے کہا حضور اس طرح کیوں کر دیں؟ فرمایا ہو سکتا ہے میرا رب جب میرا حساب لے گا، جب اس نے کہا نا یا عبادی اے میرے بندے، سمجھو میرا کام بن، جب اس نے کہا یا عبادی اے میرے بندے، جب وہ کہہ دیں گے نا میرے بندے، میں کہوں گا میں تیرا بندہ ہوں۔ بندہ جب اپنا ہو جاتا ہے تو پھر اپنوں سے حساب تو نہیں ہوتا۔ یہ بھی اس کی رحمت کی امید پہ ہے۔ اور آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، توجہ یارن بڑی کم ہے تمہاری، سرکار کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے حساب کون لے گا، حساب کون لے گا قیامت کے دن؟ آپ نے فرمایا اللہ لے گا، اللہ لے گا۔ اس نے کہا اس کا نام رحمان بھی ہے نا؟ صحیح، میں نے فرمایا بالکل اس کا رحمان ہے، اس کا نام رحمان ہے۔ کہنے لگا جی اس کا نام رحیم بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کا نام رحیم بھی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر حساب ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اگر وہ رحمان ہے اور رحیم ہے تو پھر حساب ہونا چاہیے۔ سرکار فرمایا کیوں ہونا چاہیے؟ اس نے کہا وہ کہتا ہے میں رحمان ہوں، میں کہوں گا میں گناہ گار ہوں، میں کہوں گا میں رحمان ہوں تو میں کہوں گا میں گناہ گار ہوں، تو رحمان ہے مہربانی فرما۔ یہی ادا اس کو جب وہ کہے گا میں رحمان ہوں، میں کہوں گا اب حساب لینے کا بھی مزہ آئے گا کہ تو رحمان جو ہے اللہ اکبر۔ تو فرمایا کل عبادی، میرے بندوں سے کہیے۔ کیا خیال ہے ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، یہ حکم دیا جیسے کوئی محبت کا انداز دیتا نا اور کہتا ہے یار یقیموا الصلاۃ، اور تو نماز پڑھتا رہا، نماز پڑھتا رہیو یار۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے تجھے مال دیا ہے اس میں سے چھپے طور پہ بھی خرچ کرتے جانا، اعلانیہ طور پہ بھی خرچ کرے، یعنی نافلہ صدقہ کو چھپا کے کرتے جانا، اور جو واجبہ صدقے ہیں جیسے زکوٰۃ ہو گئی جو ہے جناب من، اور صدقہ واجبہ جو ہے جیسے عید الفطر کا صدقہ ہے، اس کو تو اعلانیہ طور پہ کرتے جانا۔ من قبل اس کے ان یاتی، وہ دن آ جائے یوم لا بیع، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہو، نہ کوئی خرید و فروخت کی فی ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، کافروں کے کام نہیں آئے گی، مومنوں کے ہاں یہ دوستی قائم آئے گی۔ اللہ تعالی